بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی اسٹوڈنٹس ہم عربی کے معلم کا حصہ اول پڑھیں گے، پہلا سبق پڑھیں گے، حصہ اول کا پہلا سبق، الدرس الاول۔ عربی میں کیا بولتے ہیں سبق کو؟ لیسن کو، لیسن نمبر 1 تو کیا کہتے ہیں؟ الدرس الاول۔ اول معنی پہلا، درس معنی لیسن، پہلا سبق۔ اس کے اندر جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کلیمہ اور اس کی قسمیں۔ یہ ورڈ بولنے کیا ہے؟ کلیمہ۔ اس کو کلمہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ نہیں ہے، یہ ہے کلیمہ۔ کیا ہے؟ کلیمہ اور اس کی قسمیں۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے تم نے اردو یا فارسی کی صرف و نحو میں کلمہ اس کے اقسام کا بیان پڑھا ہوگا۔ اصل میں بہت قدیم کتاب ہے، میں نے بتایا تھا پاکستان بننے سے پہلے کی بک ہے، تو اس کا آفیشیل لینگویج جو تھی وہ فارسی تھی، دفتری زبان میں ہندوستان میں۔ تو اردو یا فارسی کی صرف و نحو، صرف اور نحو یہ دو علم ہے گرامر کے، عربک گرامر کے دو علم کا نام ہے، نوٹ کر لیں۔ ایک کا نام ہے صرف اور دوسرے کا نام ہے نحو۔ صرف کا مطلب گردانوں والا علم ہے، جیسے کہ ٹینسز ہوتے ہیں انگریزی میں، تو گردانے وغیرہ، ماضی، مضارع، ساری آگے آئے گا، آ رہا ہے اس سبق کے اس پہلے حصے کے آخری دو لیسن جو ہے وہ علم صرف کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ اسباق بیچ میں بھی اکا دکا آئیں گے۔ اور نحو وہ علم ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ عربی الفاظ کے آخری میں ہم کیا اعراب لگائیں، کہاں پہ زبر پڑھیں گے، کہاں زیر پڑھیں گے، کہاں پیش پڑھیں گے، یہ علم نحو ہے۔ اور علم صرف ہوتا ہے کہ ورڈ کا پورا اسٹرکچر شروع میں، بیچ میں اور آخر میں کس طرح ہم پڑھیں گے، اور فعل ورب کیسے بنتے ہیں، پاسٹ ٹینس کیسے بنتا ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس کیسے ہوتا ہے، یہ سب علم صرف بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علم صرف اور نحو یہ دونوں۔ تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بہرحال آپ پوائنٹ نمبر 1 سے پڑھیں اس کو۔ پوائنٹ نمبر 1 کلیمہ اور اس کی قسمیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کلیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نے کہا ہے کہ با معنی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں۔ با معنی لفظ کو یعنی ایسے الفاظ جس کا کچھ مطلب ہو تو اس کو کلیمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں پانی، تو پانی کا کیا مطلب ہے؟ ایک لکوڈ جس کو انسان پیتا ہے، اس سے انسانی زندگی چلتی ہے آگے، ہے نا؟ ایک لکوڈ ہے پانی، عربی میں اس کو کہتے ہیں ماء۔ کیا کہتے ہیں؟ ماء، پانی۔ تو پانی ایک کلمہ ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے۔ اب جیسے کوئی عام گفتگو کرتے ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں پانی وانی لاؤ یار، کھانا شانا لاؤ یار، ٹھیک ہے نا؟ تو پانی کا تو مطلب ہے، وانی کا مطلب نہیں ہے کچھ۔ اسی طرح کھانے کا مطلب ہے، شانے کا مطلب نہیں ہے کچھ۔ تو یہ شانہ اور وانی یہ کلمہ میں داخل نہیں، کلمہ کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اور یہ الفاظ بے معنی ہیں، بے معنی الفاظ کو کلمہ نہیں بلکہ محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ محمل، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں محمل۔ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر، اصل میں لینگویج چینج کر رہا تھا، ہاں، محمل۔ تو ایسے الفاظ کے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کو عربی میں محمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، کوئی بھی علم جو بحث کرتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی علم، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں بورڈ پر، کس طرح لکھیں گے محمل؟ محمل، دو چشمی ہاں اس میں۔ اچھا، آپ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی علم، کوئی بھی زبان، کوئی بھی علم ہو، وہ ایسے الفاظ سے بحث کرتا ہے جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، جس کے کوئی میننگ ہو۔ اگر جس لفظ کا مطلب ہی نہیں ہے تو اس سے تو بحث کرنا فضول ہے۔ تو اس لیے کلمہ سے اس کی سٹارٹنگ کی جاتی ہے، تو با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کلمے کی پھر 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کلمے کی کتنی ہیں؟ ایسے الفاظ جس کا کچھ مطلب ہوتا ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ورڈ جو ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 3 ہیں۔ اسم جو ناؤن ہو گیا، فعل ورب ہو گیا، اور حرف کیا ہو گیا؟ اس طرح ہو گیا جیسے پری پوزیشنز وغیرہ ہوتے ہیں انگریزی زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس کی ڈیٹیل آگے آئے۔ تو اسم جو ہے وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، مطلب وہ اپنے معنی خود بتا دیتا ہے۔ جب میں نے کہا ماء، پانی، فوراً صحیح میں آیا تھا ایک لکوڈ مراد ہے، کسی دوسرے لفظ کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو اس لینگویج کو جانتا ہوگا وہ فوراً سمجھ جائے گا، اس کو کسی قسم کا ابہام، کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح میں کہوں کتاب، فوراً سمجھ، قلم، تو سارے الفاظ ہمیں، یعنی کہ ایسے الفاظ جو اپنے معنی خود دیتا ہے، ایسا وہ ہوتا ہے۔ اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر کوئی بھی زمانہ پایا نہیں جاتا۔ مثلا جب آپ نے کہا رجل، بولنے کیا ہے؟ دیکھیں مثالیں لکھی ہوئی ہیں، رجل، رجل کا کیا مطلب ہے؟ مرد۔ تو مرد کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ تو نہیں ہے نا، کہ زمانہ ماضی میں مرد یا حال میں مرد یا مرد، مرد ہے، ہمیشہ مرد ہے، تو اس کا زمانے کے ساتھ کوئی لنک، ایسا تعلق نہیں ہے کہ خاص زمانے میں ہو، مرد مرد ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حامد بولیں، یہ بھی ناؤن ہے، خاص نام ہے،
ठीक है ना, ये प्रॉपर नाउन हो गया, एक खास नाम हो गया। उसके बाद है दरबुन, दर्ब का मतलब है मारना, क्या है मारना। अब आप कहेंगे मारना कैसे इसम हो गया भाई, ये नाउन कैसे हो गया, मारना ये तो एक फेल है, ठीक है ना, किसी की भी पिटाई करना, मारना, अरबी में उसको कहते हैं दरबुन, दर्ब, लेकिन अरबी जबान में ये इसम है, क्योंकि अरबी में इसम वो होता है जिसमें जमाना नहीं होता। जब मैंने कहा दरबुन मारना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, अरबी के अंदर ये सब नाउन है। क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा मारना तो इसमें कोई जमाना शो हो रहा है, हाँ ये उस वक्त वर्ब बन जाएगा, फेल बन जाएगा जब मैं यूं कहूं कि उसने मारा था, या उसने उसको मारा, उसने बात सुन ली, उसने सबक याद कर लिया, ठीक है ना, वो वहां मौजूद था, या इसी तरीके से वो मार रहा है, वो पिटाई कर रहा है, वो सुन रहा है, वो सुनेगा, वो जाएगा। तो जब कोई ना कोई जमाना होगा तो यही लफ्ज जब थोड़ा सा चेंज होगा तो ये वर्ब में चला जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर इसम नहीं रहेगा, फिर फेल हो जाएगा। जैसे उसने मारा था, वो मार रहा है, वो मारेगा, वो मारता है, ये फेल है सारे। लेकिन मारना ये इसम है क्योंकि इसके अंदर जमाना नहीं है। इसी तरह आगे आप पढ़ लें तय्यिबुन, बोलिए अच्छा या उम्दा, बेस्ट क्वालिटी चीज को कहते हैं तय्यिब, ठीक है ना, अच्छा उम्दा, तो उसको कहते हैं तय्यिब। क्या कहते हैं? तय्यिब, अच्छा होना, अच्छा भी एक नाउन है, एक इसम है। इसी तरह नाउन की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिन्हें प्रोनाउंस कहते हैं, ज़मीरें कहते हैं, अरबी उसको कहते हैं ज़मीर। तो जैसे हुआ, बोले वो, अना मैं, तो ये अल्फाज भी इसम ही के अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि ये इसम की जगह, नाउन की जगह यूज होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि सोबान एक स्टूडेंट है, वो मेरे पास आया, तो पहले तो मैंने सोबान का, फिर सोबान के नाम की जगह क्या इस्तेमाल किया, वो, तो इसको जमीर कहते हैं। जो नाम की जगह इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन है या फिर जमीर है, जमीर। इसी तरह उसने मेरे से बातचीत की और फिर वो चला गया, तो जो उसने, वो चला गया, ये सारी क्या है, जमीर हैं, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में काउंट होती है, ठीक है ना। जमीरें ज्यादा हैं, ये तो अभी इन्होंने 2 मिसालें लिखी हैं, इसके 14 अल्फाज बनते हैं टोटल सीगे, तो वो आप आगे सीगे यानी वही इसके टेंसेस बनते हैं 14, ठीक है ना। हर वर्ड जो है 14 वर्ड्स होते हैं, उसको सीगा कहते हैं, अल्फाज। तो वो आप आगे जाके इसके अंदर लेसन आएगा तो आप डिटेल में पढ़ना। जी हाँ, वही गर्दान में आगे आ रहा है, इसका सब आ रहा है तसल्ली के साथ। अभी अभी आपने 2 लफ्ज पढ़े ना, तो इसको देंगे हुआ वो और आना मैं। लेकिन ये याद रखें, हुआ वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए? हुआ जब कहा जाएगा तो वो एक मर्द, ही जैसे ही अंग्रेजी में, और आना माना आई, मैं, ये दोनों के लिए, मर्द औरत दोनों आना कहेंगे मैं। हाँ, हिया, तो हिया औरत के लिए हो जाता है और हुआ मर्द के लिए रहता है। शाबाश, सही आपने पकड़ा उसको। तो इसम वो होता है जिसका जमाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और क्या होता है भाई, इसम क्या होता है कि वो अपने माना खुद बताता है। तो ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं, जब ये कहे जाए किसी जबान में तो इंसान उसके मतलब को समझ लेता है, और इनका जमाने के साथ कोई भी लिंक शो नहीं हो रहा होता। अच्छा, फेल वर्ब, ये वो कलमा होता है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाता है। सबसे पहली चीज क्या है, इसके ना कोई काम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये पहली शर्त है फेल की तारीफ के लिए। इसकी एक और भी शर्त है, वो क्या है कि इसमें 3 जमानों में से कोई एक जमाना भी पाया जाता है। आ गया ना जमाना, तो फेल की बुनियादी शर्त ये कि उसके अंदर जमाना होगा। अगर जमाना ना और काम हो तो वो इसम होगा। जैसे मारना, क्या है? मारना, इसके अंदर काम तो है, पिटाई का काम करना। सुनना, इसके अंदर काम तो है लेकिन जमाना नहीं, तो ये सब। और अगर इसके अंदर जमाना होगा तो फिर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। जैसे अभी देखिए इन्होंने मिसाल लिख दी, बोले दौराबा। दौराबा का मतलब है मारा उस एक मर्द ने। दौराबा का पूरा माना है मारा उस एक शख्स ने, उस एक मेल ने। मेल यानी कि मुजक्कर शख्स ने, औरत मुराद नहीं है। दौराबा मारा उस एक मर्द। तो जब मारा बोला तो ये माजी के अंदर चला गया। मारा यानी मारा था, मुराद ये मारा उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने मारा था, ये मतलब है दौराबा का। तो ये फेल हो गया। इसी तरह आगे पढ़े, ज़हबा, वो चला गया। ज़हबा का क्या मतलब है? अब आप बोले ज़हबा खालिद, खालिद चला गया, ये भी फेल है, ये माजी का फेल है। अब उसके बाद आगे बोले यज़हबू, बोलते भी जाना, जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन भी हमारे साथ हैं वो भी बोलते रहेंगे सारे। चले भाई, यज़हबू, और उसके माना भी याद कर लें। जितने अल्फाज अरबी के आए लेसन के दौरान वो आपने याद कर लेने, किसी लफ्ज को गैर अहम नहीं समझिएगा, वरना आगे जाके मशकों में एक्सरसाइजेज आएंगी, उसमें प्रॉब्लम आपको होगी। हाँ, तो आप दोबारा बोले यज़हबू, इसका मतलब है वो जाता है या जाएगा। असल में अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो ना, ये ध्यान पे रखें कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के माना एक ही वर्ब देता है, एक ही फेल में आते हैं। फिर वो कॉन्टेक्स्ट से पता लगता है हमें कि कहाँ हम हाल का तर्जुमा करेंगे और कहाँ मुस्तकबिल का।
عربی کے اندر یہ ہوتا ہے، جس کی ڈیٹیل مزید تفصیل آگے آئے گی. آسان لفظوں میں کہ عربی زبان میں ایک ہی فعل ہوتا ہے اور اس کے اندر زمانہ حال بھی ہوتا ہے، پریزنٹ کے بھی معنی ہوتے ہیں اور مستقبل کے بھی معنی ہوتے ہیں، فیوچر کے بھی معنی ہوتے ہیں. ایک ہی ٹینس ہوتا ہے، ایک ہی فعل ہوتا ہے، ایک ہی ورب ہوتا ہے. ذہن میں رہے گا. جیسے دیکھیں یذهب کے معنی لکھے ہیں وہ جاتا ہے یا جائے گا. تو جو میں نے کہا کہ کانٹیکسٹ کے ذریعے پتہ لگتا ہے، یعنی سیاق و سباق کے ذریعے سے جب ہم آگے پڑھتے ہیں، تھوڑا پیچھے دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ حال کا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے. تو اگر آپ سے کوئی یہ بات کہے کہ یذهب کے کیا معنی ہے، تو آپ کہیں گے وہ جاتا ہے یا جائے گا. اور ایک اور معنی ایڈ کر لیں، وہ جا رہا ہے. یہ بھی معنی ہوتے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں یذهب کے، وہ جا رہا ہے. یہ سارے معنی ایک ہی فعل میں ہیں، یہ سارے ٹینسز. ٹھیک ہے نا. اصل ایک بات پوچھنی تھی، جی جیسے آپ نے بولا دربن یا دربا، یہ نہیں، دربا پھر آپ کا فیل ہو جائے گا یا دربا بھی آپ کا اسم ہوگا. میں یہ دربا پوچھنا چاہ فعل رہی ہوں، ہوگا. اچھا یذهب کا اسم کیا ہوگا؟ ذهب، یذهب کا اسم لکھ لیں، میں لکھ کے بتا دیتا ہوں. اب انہوں نے سوال کیا اصل میں اسٹوڈنٹ نے کہ یذهب کا اسم کیا ہوگا، تو یذهب کا جو اسم بنے گا وہ بنے گا ذهب. ٹھیک ہے. اور ایسے الفاظ کے جس کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے جانا. ذہاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانا. ٹھیک ہے. ایسے الفاظ جس کے اندر نہ آ رہا ہوتا ہے نا اردو میں، یہ بھی یاد رکھیں نہ، جیسے جانا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا. تو ایسے الفاظ کو عربک لینگویج کی ٹرم کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے مصدر. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ لکھ لیں، یہ مصدر کہلاتے ہیں اور مصدر اسم ہوتا ہے. میں لکھ دیتا ہوں یہ ورڈ یہاں پر آپ کو بورڈ پہ بھی. یہ ذہاب، کیا ہو گیا؟ ذہاب. اس کا مطلب ہے جانا اور اسے کہتے ہیں مصدر. ٹھیک ہے. تو یہ نوٹ کر لیں، مصدر اسم ہوتا ہے عربی میں، اور ایسے الفاظ کو مصدر کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، کام کی باتیں آگے کام نہیں کیا. اب اس کے بعد دیکھیں انہوں نے لکھا نوٹ، ایک نوٹ دیا ہوا یہاں. اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا. جیسے دربن یعنی مارنا، یہ اسم ہے. دربن کیا ہے؟ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا. تو یہ کلمے کی دو قسمیں ہو گئی، ایک اسم ہو گیا، ایک فعل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کلمے کی تین قسمیں تھی نا، ہم نے پڑھی تھی. تو کلمہ کی جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ اسم و فعل پڑھ لی. اب ہم حرف پہ آتے ہیں، دو قسمیں پڑھ لی. حرف کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں حرف و کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے بغیر سمجھ میں نہ آئے. دیکھا آپ نے، اسم اور فعل دونوں کے اندر یہ تھا، اس کے معنی خود ہی سمجھ میں آ جاتے تھے. حرف وہ ہوتا ہے جو دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے اپنے معنی کو کمپلیٹ کرنے میں. اس کے میننگ جو ہے جب صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے لفظ کو اس کے ساتھ ملائیں، اسم کو ملائیں یا فعل کو ملائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جا کر اس کے معنی پورے سمجھ میں آتے ہیں. اب حرف کی مثال یہ لکھی ہوئی ہے، وہ کلمہ جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. اب اس کی مثالیں پڑھیں میرے ساتھ مل کے بولیں. جیسے من سے، اعلی پر، فی میں، الا طرف یا تک. دیکھیں یہ بھی ساری وکیب مل لی ہے، اس کو یاد کر لیں. اب جو ایسے الفاظ ہیں، اب دیکھیں نا حرف کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں، میں آپ کے سامنے ابھی گفتگو کر رہا ہوں، میں بات چیت کر رہا ہوں نا. اگر میں صرف نہ بولوں سے، تو آپ کہیں گے استاد صاحب یہ تو بتا دیں بھائی، ٹیچر ہمارے ٹیچر کس چیز سے، کیا سے کیا، بات تو پوری نہیں ہے. پر صرف میں یہ الفاظ بول بول کے چلاؤں کام، تو آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا. اگر میں کہوں ٹیبل پر، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں ہاں میز پر بات ہوگی. اسی طرح میں کہوں طرف یعنی مسجد کی طرف، اسی طرح کہوں میں سے گھر سے، آفس تک، تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. تو آفس، گھر، یہ سارے ناؤن ہیں سمجھ. تو حرف اپنے معنی دینے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے. اب اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے، میرے ساتھ مل کے بولیں. ذهب زید الى المسجد. سب بولیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ذهب کا مطلب ہے گیا، زید زید گیا، الى المسجد طرف مسجد کے، یعنی مسجد کی طرف. عربی میں طرف پہلے آتا ہے، مسجد بعد میں آتا ہے. اس کی اس طرح سیکوینس، اس کا ترتیب اس طرح ہوتی ہے. مسجد کی طرف گیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھے ہیں، ذهب یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ فعل ہے. صوبان آپ بتائیں زید کیا ہے؟ اسم ہے. اچھا الا کیا ہے بیٹا حذیفہ؟ حرف ہے. اچھا جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہے ہمارے ساتھ، چلیں ایک منٹ رکے، میں پوچھ لیتا ہوں کہ اب یہ مسجد کا ورڈ لکھا ہوا ہے، مسجد جو ہے وہ سعدیہ نور بتائیں گی یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ مسجد کیا ہے؟ اسم ہے. تو اس کا مطلب کوئی بھی سینٹنس دنیا کی کسی زبان کے اندر جو ہوگا نا، وہ انہی تین چیزوں سے مل کے بنے گا. یا تو اس میں اسم آ رہا ہوگا، مسجد اسم ہے، صحیح جواب دیا آپ نے. یا تو اس کے اندر اسم آ رہا ہوگا، یا فعل آ رہا ہوگا، یا حرف آ رہا ہوگا. آپ دیکھ لیں اس کے اندر ذہب فعل ہے، زید اسم ہے، مسجد اسم ہے، دو اسم آئے
ایک فعل آیا اور الا حرف ایک حرف آیا. دنیا تو کوئی سینٹینس کسی زبان میں ان 3 لفظ کے علاوہ مل کے نہیں بنتا, وہ اسی طریقے کی چیزوں سے مل کے بن رہا ہوگا. اسم آئے گا یا فعل آئے گا یا حرف آئے گا, یہی چیزیں مل کے آ رہی ہوں گی, کبھی اسم کبھی فعل کبھی حرف. ٹھیک ہے نا. تو یہ کلمے کی تینوں قسمیں ہو گئی, اسم فعل حرف. اب بس میں یہ 2 قسمیں کیونکہ کل پڑھ لی تھی یہاں تک پڑھاؤں گا, پھر معرفہ کی جو اقسام ہے نا یہ نیکسٹ لیسن کے نام کریں گے. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جو اب میں پڑھانے جا رہا ہوں آگے. اب دیکھیں کلمے کی تو 3 قسمیں تھی, کتنی تھی سب بولیں 3. کیا کیا قسمیں تھی دوہرا لیں؟ اسم فعل حرف. اور بنیادی فرق کیا اسم اور فعل میں؟ میں نے جبھی آپ کو کہا ہے کہ بیسک میرے کو ڈفرنس بتائیں, ٹھیک ہے نا, اسم اور فعل کے. یہ بات کی نا کامران بھائی نے, فعل میں زمانہ ہے, اسم میں زمانہ ہے. اور حرف ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی دوسرے لفظ کا محتاج, وہ تو اور زیادہ تھوڑا اس کا لیول تھوڑا گر جاتا ہے. اچھا اب اسم کی 2 قسموں کی طرف آ جائیں. اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, یا تو نکرہ ہوگا یا کیا ہوگا معرفہ ہوگا. نکرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو عام چیز پر بولا جائے, جیسے لکھا ہوا ہے ہم سمجھ چکے ہیں, جیسے رجل مرد. تو جب میں آپ سب بیٹھے میں کہوں رجل مرد, تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے صوبان کو کہا ہے یا احمد کو کہا ہے یا آپ کا کیا نام ہے کاشف کو میں نے کہا ہے, کس کو کہا ہے میں نے؟ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی؟ مرد تو سب مرد ہیں, آپ سب شامل ہیں, کوئی بھی ایک مراد ہو سکتی ہے میری. تو ایک عام نام, یہ کامن ناؤن ہے, یہ اس میں نکرہ ہے. اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا, بلکہ کسی بھی ایک مرد کو, دنیا کے کسی بھی ایک مرد کو مرد کہہ سکتے ہیں. جب میں نے کہا طیبن, طیب کا کیا معنی پڑا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ اچھا, عمدہ, بیسٹ کوالٹی چیز, ٹھیک ہے نا, اچھی چیز, پاکیزہ چیز, پیور چیز, حلال چیز. طیب پاکیزہ تو اچھی چیز. تو اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں طیب تو کوئی بھی دنیا کی اچھی چیز ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہو سکتی ہے, کوئی خاص مراد نہیں ہے. اور معرفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو خاص چیز پر بولا جاتا ہے. جیسے میں اب آپ لوگوں میں سے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا کامران میں کہوں گا تو آپ سب کی توجہ ہمارے کامران بھائی کی طرف جائے گی, یہ مراد. اسی طرح جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے جو آپ کے نام شو رہے ہیں, میں کوئی بھی ایک نام لوں گا تو پھر آپ بولیں گے. اور اگر میں کہوں چلے بھائی خاتون بولیں, تو اب آپ میں سے کوئی بھی بول سکتا ہے. لیڈیز بولیں, کوئی بھی بول سکتا ہے نا, تو وہ عام نام ہو جائے گا. اور جب کسی کا خاص نام لے کے کہوں گا تو پھر وہ معرفہ ہو جائے گا. تو یہ نکرہ اور معرفہ یہ ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں. تو معرفہ کی مثال میں لکھا ہوا ہے جیسے زید, زید ایک خاص نام ہے. مکتو بولیں ایک خاص شہر کا نام ہے. الرجل کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص مرد. اس کے نا خاص کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ ال لگنے سے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ال جو ہے عربی کا ایسے ہوتا ہے جیسے انگریزی میں دا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, خاص مرد, یہ ترجمہ آ جاتا ہے. اور اگر ال ہٹا دیں گے, رجلن بولیں گے تو نکرہ ہو جائے گا, اس کا مطلب ہو جائے گا کوئی بھی ایک مرد. اور الرجل کہیں گے, اس کا مطلب جو بندہ یہ گفتگو کر رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی ایک خاص بندہ ہے جس کے بارے میں وہ پرٹیکولرلی بول رہا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی ال لگے گا اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن ال کے بھی بہت سارے معنی الگ الگ ہیں. ابھی بھائی ابتدائی طور پر ہم نے آپ کو یہ پڑھا, پھر ال کی بھی بڑی تقسیم ہے عربی میں. اچھا بھائی, اب یہاں تک میرا خیال ہے کہ لیسن کو اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, روک رہا ہوں گرامر کے لیسن کو. ما علینا الا البلاغ.